السلام علیکم فرینڈز 11 ستمبر 2001 ایک خوفناک دن جس نے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا. ایک ایسا دن جس نے شاید دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا. آپ کو شاید یقین نہ آئے لیکن 20 سال بعد آج بھی اس دن کے اثرات آپ کی روزمرہ زندگی میں دیکھے جا سکتے ہیں. کیونکہ یہ حادثہ 9ویں مہینے کی 11 تاریخ کو پیش آیا، اس لیے اسے 9/11 کا نام دیا گیا. 9/11 کے ان واقعات میں کتنے لوگ جان سے گئے، اسامہ بن لادن کا اس واقعے سے کیا تعلق تھا اور اس دن ایگزیکٹلی کون کون سے واقعات کس کس جگہ پیش آئے تھے، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سب کچھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. میں ہوں احسان محمدی. That a plane has crashed into the World Trade Center. A plane crashed into the South Tower of the World Trade Center. That a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. Our very freedom came under attack. America is under attack. یہ 11 ستمبر کی صبح تھی. امریکن ایئر لائن کی فلائٹ 11 نے بوسٹن کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ٹیک آف کیا. اس پرواز کی منزل لاس اینجلس تھی. اس پلین میں تقریباً 92 افراد سوار تھے، جن میں سے 11 عملے کے ارکان اور 81 مسافر تھے. پرواز کے ٹیک آف کرنے کے تقریباً 15 منٹ بعد معلوم ہوتا ہے کہ 81 افراد میں سے 5 ہائی جیکرز تھے. یہ ہائی جیکرز جہاز کو ہائی جیک کر کے زبردستی کاکپٹ میں گھس جاتے ہیں اور جہاز کو سیدھا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرف اڑاتے ہیں. ورلڈ ٹریڈ سینٹر امریکہ کے یادگار تاریخی ٹوین ٹاورز تھے. ہائی جیکرز نے پلین کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نارتھ ٹاور سے ٹکرا دیا. یہ حادثہ صبح 8:46 پر پیش آیا. امریکی صدر جارج بش فلوریڈا کے ایک اسکول کے دورے پر تھے. جب وہ راستے میں تھے تو ان کے وائٹ ہاؤس کے چیف آف سٹاف کو اس حادثے کی اطلاع ملی. وہ جارج بش کو بتاتے ہیں لیکن صدر بش اس پر یقین نہیں کرتے. ان کا کہنا تھا کہ یہ امپاسبل ہے کہ کوئی ایسا کر سکتا ہے. یقیناً پائلٹ کو دل کا دورہ پڑا ہوگا، اس لیے پلین عمارت سے ٹکرا گیا. اس کریش کے صرف 17 منٹ بعد یہ معلوم ہوا کہ یونائٹڈ ایئر لائن کی فلائٹ 175 کو بھی 5 ہائی جیکرز نے ہائی جیک کر لیا تھا. ہائی جیکرز نے پلین کا کنٹرول چھین لیا اور ایک بار پھر سے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا رخ کیا اور پلین کو ساؤتھ ٹاور سے ٹکرا دیا. اس وقت امریکی صدر جارج بش کلاس روم میں تھے. اس بار ان کا چیف آف سٹاف اینڈریو گیٹ کلاس روم میں جاتا ہے اور صدر بش کے کان میں کہتا ہے امریکہ از انڈر اٹیک. لیکن جارج بش کلاس روم میں ہی رہتے ہیں. انہوں نے پڑھنے کی مشق جاری رکھی اور اگلے 7 منٹ تک وہ کلاس روم میں موجود رہے. انہوں نے بچوں سے بات چیت کی اور فوٹو کھینچوائے. یہ 7 منٹ انتہائی کریٹیکل تھے کیونکہ ان 7 منٹوں میں پوری دنیا میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا ہے. دوسرے پلین کے حادثے کے چند منٹ بعد مزید 2 طیاروں کے ہائی جیک ہونے کی خبر آتی ہے. ایک امریکن ایئر لائن کی فلائٹ 77 تھی. اس نے واشنگٹن کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ٹیک آف کیا تھا. یہ پرواز لاس اینجلس جا رہی تھی اور اس میں بھی 5 ہائی جیکر سوار تھے. دوسری یونائٹڈ ایئر لائن کی پرواز 93 تھی. پرواز نیو جرسی سے کیلیفورنیا جا رہی تھی. اس میں 4 ہائی جیکرز تھے اور دونوں فلائٹس کو واشنگٹن ڈی سی کی طرف موڑ دیا گیا. دوستو، واشنگٹن ڈی سی US کا کیپٹل ہے. واشنگٹن ڈی سی کے باہر امریکی محکمہ دفاع کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے جسے پینٹاگن کہتے ہیں. ہائی جیکرز نے فلائٹ 77 کا رخ اس عمارت کی طرف کیا اور فلائٹ 77 پینٹاگن کی عمارت سے ٹکرا گئی. اس وقت اس حادثے کے بعد امریکہ کی پوری فضائی حدود کو بند کر دیا گیا اور فضا میں موجود تمام پلینز کو اپنے قریبی ایئرپورٹس پر اترنے کا حکم دیا گیا اور باقی تمام فلائٹس کینسل کر دی گئیں. پینٹاگن کی عمارت میں تیسرا حادثہ صبح 9:37 پر پیش آیا. اس کی وجہ سے پینٹاگن کا ایک اہم حصہ تباہ ہو گیا. ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساؤتھ ٹاور پر آگ لگنے اور کریش ہونے کی وجہ سے عمارت کا ڈھانچہ کمزور ہو گیا، جس کی وجہ سے 9:59 پر پوری عمارت کولیپس کر جاتی ہے. اس دوران چوتھے ہائی جیک ہونے والے پلین کا ڈر سب کو ستانے لگا. لوگ خوف زدہ تھے کہ ہائی جیکرز پلین کو کس جگہ کریش کریں گے. شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہ پلین وائٹ ہاؤس یا US کیپٹل ہل کی عمارت سے کریش کیا جائے گا، کیونکہ وائٹ ہاؤس امریکہ کے لیے بہت اہم جگہ ہے کیونکہ یہ امریکی صدر کی رہائش گاہ ہے. اس لیے یہ شبہ ظاہر کیا گیا کہ چوتھے پلین کا ہدف یا تو وائٹ ہاؤس یا کیپٹل ہل کی عمارت ہوگی. دوسری جانب اس پلین کے ہائی جیک ہونے پر اس میں موجود افراد میں سے کچھ نے اپنے موبائل فون آن کر لیے اور انہیں اپنے گھر والوں کی کالز آنے لگی. انہوں نے انہیں بتایا کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، 3 پلین کریش کر گئے، ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہو گیا وغیرہ. اس جہاز کے مسافروں کو اندازہ ہو گیا کہ جلد ہی ان کا پلین بھی دوسرے پلینز کی طرح کریش ہو سکتا ہے. اس لیے ان کے پاس 2 ہی آپشن تھے، یا تو وہ پیچھے بیٹھ کر ہائی جیکرز کو پلین کریش کرنے دیں یا پھر وہ بہادر ہو کر ہائی جیکرز کے خلاف لڑیں. اور دوستو، ان لوگوں نے ہائی جیکرز کے خلاف لڑنے کا حوصلہ دکھایا. یونائٹڈ ایئر لائن کی پرواز 93 میں بیٹھے عام لوگوں نے ہائی جیکرز کے خلاف لڑنا شروع کر دیا. پلین میں ہنگامہ برپا ہو گیا، لیکن ہم بالکل واضح طور پر نہیں جانتے کہ پیچھے لڑنے والے مسافر واقعی کاکپٹ تک پہنچ سکے تھے یا نہیں. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ مسافروں کے لڑنے کی وجہ سے آخرکار پلین ایک کھیت میں گر کر تباہ ہو گیا. ایک بات تو طے ہے
کہ مسافروں کی بہادری سے کئی لوگوں کی جانیں بچ گئیں۔ صبح 10:28 پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا نارتھ ٹاور بھی کولیپس کر جاتا ہے۔ جس وقت یہ خوفناک صبح امریکہ کے لیے دوپہر میں تبدیل ہوئی، اس وقت تک کل 3000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے تھے اور 6000 سے زائد افراد زخمی تھے۔ شبہ ظاہر کیا گیا کہ اس حملے کے پیچھے اسامہ بن لادن اور گروپ القاعدہ کا ہاتھ تھا، لیکن اس 9/11 کے حملے کے چند دن بعد اسامہ بن لادن نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، وہ کسی بھی ذمہ داری سے انکار کرتے ہیں۔ لیکن 2004 کے امریکی انتخابات میں اس واقعے کے تقریباً 3 سال بعد اسامہ بن لادن کی ایک عوامی ٹیپ ریکارڈنگ منظر عام پر آئی، جس میں اس نے اس حملے کا اعتراف کیا اور اس کی ذمہ داری قبول کی۔ اسامہ بن لادن نے یہ کہہ کر جواز پیش کیا کہ ان حملوں کے پیچھے القاعدہ کی کئی محرکات ہیں، جن کا خلاصہ ہے مسلمانوں پر امریکہ کا ظلم۔ یعنی القاعدہ کا 9/11 کے حملوں کا مقصد امریکہ کو سبق سکھانا تھا۔ ان شارٹ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان حملوں کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی زیادتی کا بدلہ لینا۔ کمیشن کی رپورٹ میں ایک پاکستانی شخص خالد شیخ محمد کو ان حملوں کا پرنسپل آرکیٹیکٹ قرار دیا گیا۔ یہ شخص 1993 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ہونے والے بم دھماکوں میں بھی ملوث تھا۔ اسے 4 دیگر ملزمان کے ساتھ گوانتانامو بے جیل میں رکھا گیا تھا، جو کہ کیوبا میں امریکہ کی بدنام ضمانت جیل ہے، جس میں قیدیوں کے ساتھ انتہائی انسانیت سوز سلوک کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف اسامہ بن لادن کو بالآخر مئی 2011 میں امریکی ملٹری نے پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں رات کے اندھیرے میں آ کر قتل کیا۔ لیکن شاید یہاں یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ ان حملوں نے عام آدمی کی زندگی پر کیا اثر ڈالا۔ 9/11 کے بعد ایک چونکا دینے والی تبدیلی ایئرپورٹ کے سیکورٹی سسٹم میں کی گئی۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ 2001 سے پہلے دنیا کے بیشتر ایئرپورٹ پر سیکورٹی چیکنگ نہیں ہوتی تھی۔ بعض اوقات وہ صرف آئی ڈی اور میٹل ڈیٹیکٹر واک تھرو گیٹ سے چیک کرتے تھے، جو آپ شاید شاپنگ مالز میں داخل ہوتے وقت دیکھتے ہیں۔ لیکن 9/11 کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ آج مکمل باڈی سکین، لازمی شناختی چیک، پاسپورٹ کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، بورڈنگ پاس لیے جاتے ہیں، آپ سے جیبیں خالی کروائی جاتی ہیں۔ جب بیگ چیک کیے جائیں تو آپ کو لیپ ٹاپ اور دیگر آلات باہر رکھنے کو کہا جاتا ہے۔ مایعات کی مقدار جو آپ ہوائی جہاز میں لے جا سکتے ہیں، اس پر بھی پابندی ہے۔ 2003 میں پہلی بار پائلٹس کو اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار فراہم کیے گئے۔ کاکپٹ کے دروازوں کو مضبوط کیا گیا تاکہ وہ کسی قسم کی ایکسٹرنل مداخلت سے محفوظ رہ سکیں۔ 9/11 کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا، ان دہشت گرد گروہوں کو سبق سکھانے کے لیے جنہوں نے 9/11 کے واقعات میں بے گناہ امریکی شہریوں کی جان لی تھی۔ امریکہ تقریباً 20 سال تک افغانستان میں موجود رہا۔ امریکہ کے افغانستان پر اٹیک میں کھربوں ڈالرز کا نقصان ہوا۔ ان جنگوں میں کئی امریکی فوجیوں کی جانیں گئیں، بے شمار بے گناہ افغانی شہری مارے گئے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے عراق پر بھی حملہ کیا۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ اسامہ نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اس نے 9/11 کے حملوں کی صورت میں بدلہ لیا ہے؟ لیکن اب یہی بات امریکی گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ ہم القاعدہ سے بدلہ لے رہے ہیں۔ دوستو، اس پوری کہانی میں ہمیں ایک بہت ہی آسان سبق نظر آتا ہے۔ انتہا پسندی کو جنم دیتی ہے۔ اسامہ نے کہا تھا کہ وہ بدلہ لے رہا ہے اس ظلم کا جو امریکہ نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا، اور اس بدلے میں ہزاروں بے گناہ امریکی شہریوں کو قتل کر دیا۔ اور اس کے مقابلے میں امریکہ نے افغانستان اور عراق پر حملہ کر کے کہا کہ وہ 9/11 کا بدلہ لے رہا ہے، اور یہاں بھی امریکہ نے لاکھوں معصوموں کا قتل عام کیا۔ اور ہلاک ہونے والے افراد کے اہل خانہ کو لگتا ہے کہ چونکہ امریکہ نے ان کے ساتھ ایسا کیا ہے، لہٰذا وہ دہشت گرد گروپ کے ساتھ مل کر بدلہ لیں گے۔ تو بدلے کی یہ کہانی ہمیشہ چلتی رہے گی، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لہٰذا اس طرح کی کنفلکٹس کا آپس میں مل بیٹھ کر حل نکالنا چاہیے تاکہ معصوم انسانی جانوں کی حرمت پامال نہ ہو۔ تو یہ تھی 9/11 کی مکمل کہانی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کے لائک بٹن کو کلک کیجئے۔ مزید ایسی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔